نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے حجت بھی پڑھتے ہیں اور حجہ بھی پڑھتے ہیں۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا، آخری جو خطبہ حضور نے عرفہ کے میدان میں دیا، فرمایا لوگو تم اور میں اب دوبارہ اس میدان میں کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اب یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں گا۔ یہ خطبے تم نے ٹی ویوں پر چلائے ہوتے نا تو پھر 6 سالہ بچیوں سے کوئی ریپ تو نہ کرتا نا۔ تمہیں تو اسلام سے اتنا ویر ہے کہ تم تو قرآن نکال رہے ہو، حدیثیں نکال رہے ہو، جو اسلام کی بات کرتا ہے تم اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہو۔ میرے آقا نے اس کے بعد فرمایا کہ میں اور تم کبھی بھی دوبارہ اس میدان میں جمع نہیں ہوں گے ظاہری حیات میں، لہٰذا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جس طرح یہ آج کا دن تمہارے لیے حرمت والا دن ہے، جس طرح یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا شہر ہے۔ کیا جی؟ خون بھی، مال بھی اور عزت ہے، انہی پر ہی لڑائی ہوتی ہے، انہی پر ہی قتل ہوتے ہیں، انہی پر ہی لوگ ریپ کرتے ہیں، انہی پر ہی لوگ زنا کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے لوگ شرابیں پیتے ہیں، انہی کی وجہ سے لوگ رشوت پیسے لینا ہے، لوگ غیروں کے لوگ رشوتیں لیتے ہیں، لوگ جناب سود لیتے ہیں، لاجائز منافع خوری۔ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، تمہارا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا جس طرح یہ 3 چیزوں کی حرمت ہے نا، یعنی حرام ہے تمہارے اوپر، ان کی عزت پامال نہیں کی جا سکتی، تو فرمایا اسی طرح تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور تمہارا خون بھی ایک دوسرے پر کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے ٹی وی پر یہ سنا ہے؟ نہیں، ٹی وی تو عورتوں کو نچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ساری بدماشی ابھاری کس نے ہے؟ یہ سب غنڈہ گردی بچوں کے جذبات بھڑکائے کس نے ہے؟ ہاں جی، 10 سالہ بچے کو تم ایسی ایسی فلمیں، ایسے ایسے ڈرامے دکھاتے ہو اور جناب منصوبہ بندی کے ایسے اشتہار دکھاتے ہو کہ ماں باپ بیٹھے ہوں تو اولاد کے سر جھک جاتے ہیں شرم سے۔ ہاں جی، اور خالہ پھوپھی کے سامنے بندہ سامنے بیٹھ کر وہ اشتہار تمہارے دیکھ نہیں سکتا۔ تمہیں اتنا پاکستان کا فکر پڑا ہوا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، تو بدماشوں یہ غنڈہ گردی پھیلائی کس نے ہے؟ تم ہی ہر بات میں لوگوں کو یہ اس طرح کی بک بکارے کرتے ہو اور پھر کہتے ہو جی یہ کیسے ہو گیا، پھر پورا میڈیا لے کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ بچی ہے جس کے گھر میں یہ ہوا۔ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ فرمایا عن قریب تمہارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اللہ۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ بندے اور رب کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا۔ اس دن پھر پتہ لگنا ہے نا، آپوں ظلم نہ، میاں صاحب یہ تھی گل کی تھی، آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھیں ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ ان قریب تمہارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اور وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے خود سوال فرمائے۔ اس کے سامنے تو جھوٹ نہیں نہ بولا جائے گا، بلکہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اس دن تو یہ جھوٹ بولنے والی 32 دانتوں کے اندر زبان پر بھی تالا لگا دیا جائے گا کہ آج یہ بڑ بڑ نہ کرے، جس طرح آج جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سامنے کام کر کے جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی قسم، اور پھر کورٹوں کے اندر جا کر قرآن کے سامنے قرآن کی قسمیں اٹھا کر لوگوں کے قتل اور لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ وہ جج قاضی حماد جیسے کہاں سے لائے ہم؟ قاضی حماد اسلامی تاریخ کا ایسا جج گزرا ہے، اور بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، جن کے سامنے جن کی عدالت میں ساری زندگی کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ فرمایا خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد دین سے ہٹ نہ جانا، میرے بعد میرے دین کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہ دیکھنا،
کیا مطلب؟ حضور نے آگے خود فرمایا یہ نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دو۔ کیوں جی؟ قتل و غارت روکا جا سکتا ہے تو وہ دین کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدم۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ موضوع کیوں جی؟ اب بات ختم، کوئی ادھر سے لو سب مذاہب کی باتیں سنو، میرے آقا نے کیا بات فرمائی۔ اس کے بعد تو آدمی کو ساری زندگی بھی امت اس کا احسان جو ہے وہ نہیں حضور کا جتلا سکتی، اور نہ میں بندہ ٹھیک ہو نا تو نماز پڑھنے کے بعد صرف یہی حدیث پڑھتے پڑھتے رقص بھی کرتا رہے نا۔ فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا ساری دنیا کن کھول کے سن لوے، میں آ گیا، اب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم۔ حضور نے فرمایا میں آ گیا، دین ہو گیا مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں بھی رب نے فرمایا میں نے مکمل کر دی تمہارے لیے، اور دین بھی تمہارے لیے مکمل کیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں خالق اور مالک ہو کر تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو دین بطور اسلام کے پسند فرمایا۔ جن کو اسلام کہتے ہوئے شرم آتی ہو، ہمیں تو شرم آتی ہے ٹی ویوں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، تو تمہارے کرتوت جو اچھے نہیں ہیں تو تمہیں شرم کیسے آتی؟ صحابہ کو تو کہا کہ بھائی کیوں جی؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا رومی بادشاہ نے، اس نے کہا آدھی سلطنت دیتا ہوں، عیسائیت اختیار کر جا۔ آپ نے فرمایا آدھی نہیں، پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پورا عرب دے دے۔ تو آنکھ جھپکنے کی بھی دیر میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ توجہ۔ تو جب تم نے اسلام کو بنایا ہو چائے کی پیالی پر، تم یہود و نصارہ کے سامنے جاتے ہو تو کہتے ہو ٹھیک ہے ہم ممتاز قادری کو پھٹے لگا دیں گے۔ جب تم نے ورلڈ بینک سے قرضے لینے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اپنی قوم پر اتنا سود اور ڈال دیں گے۔ بدماشو، تمہیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تم نے تو دین کو تباہ اور برباد کیا ہوا ہے، تمہیں تو دین کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں پتا۔ آج پوری سلطنت دے دے، فرمایا پورا عرب دے دے تو مجھے، پوری دنیا دے دے، کیوں جی؟ تو میں اپنے نبی سے طرفت عینن دو مانن، ایک آنکھ بند ہو کے پھر آنکھ بند ہوئے تو پھر کھل جائے، تو دوسرا اے جڑا اندر آیا نا ڈھیلا، اے انج ہو جائے، اس کو بھی طرفت عین عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا اتنی دیر لگتی ہے نا اس کے ادھر ادھر ہونے میں، اتنی دیر میں میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو جب تم نے قوم کو کھلونا بنایا، تمہیں کیا پتہ ہے رسول اللہ کا دین کیا ہے؟